بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ذی وقار، آج کے دور میں گھروں میں جو سب سے بڑے مسئلے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت پریشان ہے کہ میں گھر کے صبح سے لے کر شام تک کام کر کر کے تھک چکی ہوں۔ مرد جب گھر آتا ہے تو وہ بھی اسی بات کی شکایت کرتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک باہر جاب کر کے مزدوری کرا کے میں تھک چکا ہوں، اور دونوں ہی اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور اس پریشانی کا حل بھی ہونا چاہیے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ اور آپ کی زوجہ محترمہ میرے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، دونوں احباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادمین تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی ایک خادم عنایت فرما دیں جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بٹا دیا کرے کام کاج میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں اس سے بہتر تمہیں نہ کچھ دوں جو اللہ رب العزت نے مجھے سکھلائے ہیں بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ مجھے وہ سکھلائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب بھی تو نماز پڑھے تو نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تو رات کو سونے لگے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، بعض روایات میں 34 مرتبہ بھی ذکر آیا ہے، تو یہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے اس وقت کے بعد سے کبھی بھی ان کلمات کو مس نہیں کیا۔ جب بھی میں نماز پڑھتا تھا، جب بھی میں رات کو سونے کے لیے بیٹھتا تھا، تیار ہوتا تھا، تو میں ان کلمات کو ضرور پڑھتا تھا۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان کلمات کو پڑھیں تاکہ ہمارے دن کی ساری تھکاوٹ ان کلمات کی برکت کی وجہ سے وہ اتر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب سامعین کو بھی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔